السلام علیکم محترم ناظرین۔ اسلام اور عورت کو اسلام نے وہ مقام اور وہ عزت عطا کی ہے جو موجودہ دور کے تمام نظریات کے بس سے باہر ہے۔ تیری حیات ہے کردار رابعہ بصری، تیرے فسانے کا موضوع ہے عصمت مریم۔ نہ دیکھ رشک سے تہذیب کی نمائش کو کہ سارے پھول ہی کاغذ کے ہیں خدا کی قسم۔ وہی ہے راہ تیری عزم شوق کی منزل، جہاں ہو عائشہ فاطمہ کے نقش قدم۔ عورت ہی وہ مبارک ہستی ہے جس کی گود میں قومیں پروان چڑھتی ہیں۔ عورت ہی کی ذات سے زندگی کی ساری خوشیاں وابستہ ہیں۔ عورت کبھی ماں، کبھی بیٹی، کبھی بیوی کے فرائض کو بہت اچھے ڈھنگ سے انجام دیتی ہے۔ نبی کریم اور بڑے بڑے صحابہ جن کی دانش مندی کے آج تک چرچے ہیں، ان کو اس عورت کی کوکھ نے ہی جنم دیا تھا، لیکن اس کے باوجود عورت ہمیشہ مظلوم رہی۔ ہر زمانے میں اس کو ذلیل سمجھا اور مانوس گردانا گیا۔ اگر ہم تاریخ کے ورق پر نظر ڈالیں تو اندازہ ہوگا کہ قدیم زمانے میں عورتوں پر کیسے کیسے مظالم ڈھائے گئے۔ اس وقت مرد عورتوں پر حاکم تھے، خواہ وہ اس کی بیوی ہو یا نہ ہو، یہ کہ عورت کو مرد کی تابعداری کرنا ضروری تھی۔ عورت مرد کی غلام تھی، اس کو کسی معاملے میں اپنی رائے دینے کا اختیار نہیں تھا۔ اس کے علاوہ وہ عورت کی سماجی حالت بھی بہت خراب تھی۔ ضرورت پڑنے پر اس کو یہاں رہنے رکھا جاتا تھا۔ یہ ایسا وقت تھا کہ جب عورت کی نجات صرف شوہر کی تابعداری میں تھی۔ شوہر چاہے کتنی بھی سختی کرتا، لیکن عورت کو سب کچھ برداشت کرنا پڑتا تھا۔ دنیا بھر میں عورت کو شیطان کا اعلیٰ کار کہا جاتا ہے۔ اس کی گواہی ناقابل قبول تھی۔ اس کے ساتھ جانوروں کا سا برتاؤ کیا جاتا تھا۔ شادی کے بعد عورت شوہر کی ملکیت سمجھی جاتی تھی، چنانچہ شوہر اگر چاہتا تو اس کو قتل بھی کر سکتا تھا۔ شوہر کے مرنے کے بعد اس کی چتا میں عورت کو بھی جلنا پڑتا تھا۔ مرنے والے مرد کی ملکیت کسی اور مرد کی ملکیت میں نہ جائے۔ عرب کی اس سے بھی خراب حالت تھی۔ وہ تو لڑکیوں کی پیدائش کو شرم سمجھا جاتا تھا۔ اس کے پیدا ہوتے ہی ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا۔ یہی کچھ آج بچیوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ لیکن اسلام نے عورت کو فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھایا۔ اس نے اس کو معاشی تمدن اور تعلیمی حقوق دیے، اس کو مرد کے برابر کا درجہ دیا اور وراثت میں اس کا حصہ قائم کیا۔ شوہر سے مہر دلوایا، اس کو دینی و دنیاوی علوم سیکھنے کی پوری اجازت دی۔ یہ صرف مرد نہیں تھی بلکہ ایک عظیم انقلاب تھا جو اسلام نے برپا کیا۔ اس کو دیوداسی اور لونڈی کے مقام سے اٹھا کر گھر کی ملکہ بنا دیا۔ حضور کی بعث عورت کے لیے ایک نوید آزادی ثابت ہوئی۔ آپ ان کی دلجوئی میں ہر وقت تیار رہتے تھے۔ چنانچہ سیرت میں آیا ہے کہ حضرت خدیجہ کے ساتھ آپ بے انتہا محبت تھی۔ ان کی وفات تک آپ نے دوسری شادی نہیں کی، حالانکہ اس وقت عرب میں کئی شادیوں کا رواج تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً خواتین کا وقار بڑھانے کے لیے ان میں تعلیم دین عام کی، جس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اسلام کی ہی بدولت آج وہ کسی طرح مردوں سے پیچھے نہیں ہیں، نہ تعلیم میں، نہ تہذیب میں، نہ معاشرے میں، نہ سماج میں، دنیا میں، نہ آخرت میں۔ مرد کو اگر
اچھے اعمال کی بدولت جنت ملے گی تو عورتوں کو بھی ان کے نیک کام کی بدولت جنت ملے گی۔ عورت پر اللہ تعالیٰ ایک احسان اور ہے، اس نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اور کفر شرک کی گندگی سے بچا دیا۔ اس لیے اب ہمارا یہ فرض ہوتا ہے کہ اسلام کی سربلندی کے لیے کام کریں اور اپنی اور ان بہنوں تک دین کا پیغام پہنچائیں جو اس سے ناآشنا ہیں، ان کو ان احسانات سے آگاہ کریں جو طبقہ انساب پر محمد نے کیے ہیں، وہ حقوق بتائیں جو اسلام نے عورت کو دیے ہیں۔ اسلام ہم سے یہ نہیں کہتا کہ ہم صرف جہاد کے اندر رہ کر شوہر اور اولاد کی خدمت کریں، بلکہ ہم پر رہ کر بھی بہت کچھ کر سکتی ہیں۔ ضرورت پڑنے پر عورتوں نے جنگوں میں بھی کام کیا ہے، تجارت بھی کی ہے، اسی طرح تبلیغ کا کام بھی انجام دیا ہے۔ اب محمد کے بعد دعوت الہی کی ذمہ داری آپ پر ڈال دی گئی ہے، چنانچہ قرآن میں آیا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر تؤمنون باللہ۔ اس آیت کے مخاطب صرف مرد ہی نہیں بلکہ عورتیں بھی جو وزن سے ہیں۔ تصویر کائنات میں رنگ۔ یا اللہ تعالیٰ ہم تمام عورتوں کو دین پہ چلانے والا بنا دے، آمین ثم آمین، اور دین پھیلانے والا بنا دے، ثم آمین۔ السلام علیکم۔